گمراہی والا راستہ کون سا ہے؟ جو ایمان اور عمل صالح کو دنیا میں زندہ کرنے کی جد و جہد نہیں کرے گا، وہ گمراہی والا راستہ ہے۔ اللہ یہ بات جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی محنت نہیں کرے گا، وہ گمراہی والا راستہ ہے۔ ہم تو یہ نظام الہی کو دنیا میں زندہ کی محنت نہیں کرے گا، وہ گمراہی والا راستہ ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ کرے تو وہ گمراہی والا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ یہ گمراہی والا راستہ وہ ہے جو نبی والا کام نہیں کرے گا، ایمان اللہ کے دین کو غالب کرنے کی محنت نہیں کرے گا، وہ گمراہی والا راستہ۔ کیوں کہ انبیاء نے ایسا نہیں کیا۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے دین کی محنت نہیں کی ہو، کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے جس نے دین کی محنت نہیں کی۔ محترم بزرگو دوستو، اللہ ہمیں سورہ فاتحہ سمجھا دے، پورا قرآن سمجھا دے، جتنا غور کرو گے اللہ ہمیں سمجھاتا چلا جائے گا، یہ کھلے گا جتنا کھلتا چلا جائے گا، اور یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن اور میری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں اٹھا کر دیکھ لو، اکثر لب لباب زندگی کا دین کی محنت ہے، قربانی ہی قربانی، قربانی ہی قربانی، قربانی، تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جاوے، اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو جاوے، اللہ کا نظام دنیا میں زندہ ہو جاوے۔ اس لیے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پہ قربانی دی، اور یہی صحیح راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، وہی جنت کی اور جانے والا راستہ ہے۔ اس کو چھوڑ کے جنہیں گزارنے والا وہ گمراہی کو والا راستہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ اور اکثر ہم مانتے ہیں کہ اللہ گمراہی والے راستوں سے ہماری حفاظت کرنا، مگر کون سا گمراہی والا راستہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ، ہم تو یہی سمجھے جو کتابوں میں آیا ہے کہ بھائی یہود نصارہ وہ تو گمراہ ہو چکے آلریڈی، ہم کسے کون سی گمراہی سمجھ رہے ہیں؟ نبی کا کام چھوڑنا یہ گمراہی ہے، نبی کا کام چھوڑنا یہ گمراہی ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ ایمان، عمل صالح اور تبلیغ، میں نے کہا نا اکثر جگہ قرآن میں ایمان اور تبلیغ، ایمان اور تبلیغ، جہاں بھی دیکھو آیت کھول لو، جب قرآن پورا قرآن تبلیغ سے بھرا ہو، اللہ خود تبلیغ کر رہا ہو، تمام انبیاء تبلیغ کر رہے ہیں، تمام صحابہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور امت کو کہتا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ضروری ہے؟ لازم ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے، پوری امت کی حفاظت فرماوے کہ اللہ ہمیں دین سمجھا دے۔ اگر دین سمجھ میں نہیں آیا تو دھوکے میں رہ جائیں گے، اور جب قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا افسوس ہم کیا لے کے آ گئے، افسوس ہم کیا لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو۔ کسے دین میں؟ بہت آسان دین ہے، ہمارا نبی نے فرما دیا بہت آسان دین ہے، صرف 3 چیزیں مانگی جا رہی۔ کتنی چیزیں؟ صرف 3 چیزیں مانگی جا رہی۔ ایمان مانگا جا رہا ہے، عمل صالح مانگی جا رہی ہے، اور نبی کی زندگی مانگی جا رہی ہے، تبلیغ مانگی جا رہی ہے، بس 3 چیزیں مانگی جا رہی۔ اتنا کر لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ 3 میں سے ایک بھی چھوڑ دیا پھر پچھتانا پڑے گا، ایک بھی چھوڑ دیا۔ اکثر کہتے ہیں قبر کے 3 سوال، قبر کے 3 سوال، تیسرا سوال اس صبح تبلیغ کے بارے میں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کون سی کتاب میں لکھا، کہاں لکھا ہے؟ اس لیے کہ ہم غور نہیں کرتے، ہم فکر نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں کہاں کون سی کتاب میں لکھا بھائی کہ تیسرا سوال تبلیغ کے بارے میں ہوگا، تیسرا سوال نبی کی زندگی کے بارے میں ہوگا۔ کس کے بارے میں؟ نبی کی زندگی کیا تھی؟ کیا تھی؟ داڑھی ٹوپی جبہ تھا؟ کیا تھا؟ تبلیغ تھی، پوری زندگی تبلیغ تھی۔ تبلیغ کرو گے تو نبی کو پہچانو گے، تبلیغ نہیں کرو گے تو نبی کو نہیں پہچان پاؤ گے۔ پھر کہا گیا لا ادری اللہ نہیں پتا یہ کون ہے۔ اور اگر تبلیغ کر کے گیا ہے، کہہ گیا ہمارا صادق میں کہتا ہے نا یہ تو میرا ہیرو ہے، میرا آئیڈل ہے، جس کا نام لے کے تو پوری دنیا میں چلتا تھا، جس کا کام لے کے پوری دنیا میں چلا تھا، وہ اپنے آسانی سے پہچان لے گا۔ یہ تیسرا سوال قبر کا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھا دے، ہم لوگ دھوکے میں، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھو۔ عام طور جو مولانا صاحب ایک عام طور جو مزاج جو سمجھ میں آیا نا تبلیغ کا، لوگوں کو تبلیغ کا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ پر تبلیغ میں کیوں جا رہے ہیں؟ ایمان سیکھنے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ جس کو قرآن پڑھنا ہے قرآن سیکھنے جا رہے ہیں، جس کو دعا نہیں آتے دعا سیکھنے جا رہے ہیں، ہے نا؟ ہاں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا جا رہے ہیں؟ اپنی کہاں جا رہے ہیں؟ دین سیکھنے جا رہے ہیں، اپنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کو جا رہا ہے۔ کوئی نہیں کہتا ہے انبیاء کیوں آئے دنیا میں؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے آئے۔ صحابہ کہاں نکلے؟ ایمان سیکھنے نکلے تھے، صحابہ ایمان سیکھنے نکلے تھے، اپنی اصلاح کے لیے نکلے تھے، دین سیکھنے کے لیے نکلے تھے، دین کو پھیلانے نکلے تھے، دین کو زندہ کرنے نکلے تھے۔ ہماری نیتیں بھی وہی ہو جو صحابہ کی نیت ہے، جب جا کے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی۔ ہماری نیت 40 ہے، پتہ نہیں کیوں ایسے 40 نیتیں کرتا ہے۔ نہیں، جو صحابہ کی نیت وہ ہماری نیت، چاہے ہم کمزور ہیں، ہم شروعات اپنی ذات سے کریں گے، ایمان اپنا خود کا بھی سیکھیں گے،
अमाल अपने खुद के सीखेंगे और लोगों को इसके लिए उभारेंगे। तुम भी खड़े हो जाओ, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो पास होना बयान, हाँ उसमें पास होना पड़ेगा। 3 कंपलसरी है, एक में भी फेल हो गया तो क्या होगा भाई? फेल हो जाएंगे। तीनों में पास होना पड़ेगा। अल्लाह मुझे समझा दे, आपको समझा दे, पूरी उम्मत को समझा दे कि हम दुनिया में क्यों आए हैं। सिर्फ अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए तो अल्लाह ने पैदा किया है, वरना बनने वाली तो रोटी कपड़ा और मकान, बीवी बच्चे और दुकान, हम तो उसी में पड़े। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। जब तक उम्मत मकसद पे नहीं आएगी अल्लाह की मदद नहीं आएगी, दुआएं भी कबूल नहीं होगी। दुआएं कबूल हो ही नहीं सकती, चाहे तुम कुछ भी समझ लो अपने आप को, दुआएं नहीं कबूल होगी। अल्लाह की दुआ कबूलियत का वादा अल्लाह के दीन की मेहनत के साथ है। हम करेंगे इंशाअल्लाह, हमारी दुनिया बना देगा, अल्लाह हमारी आखिरत बना देगा। और अगर नहीं करेंगे फिर पछताना पड़ेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमावे और पूरी उम्मत को नबी वाले मिशन में खड़ा फरमा दे। आमीन। फिर देखो दुनिया क्या होती है, फिर दुनिया की शक्ल देखो क्या होती है। अल्लाह पूरे आलम में गालिब करके बताएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जरिए बहाने हमको पसंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह।